تاکہ بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جائے۔ جو بات دل تک پہنچ جائے گی وہ زندگی کے رخ کو صحیح کر دے گی۔ جیسے دوا اندر چلی جاتی ہے تو تندرستی آ جاتی ہے، ایسے ہی بات دل تک پہنچ گئی وہ زندگی کے رخ کو صحیح کر دے گی۔ اس لیے پہلا حق دین کی بات کا جو ہے وہ سننا ہے کہ آدمی ارادے سے، یقین سے، دھیان سے، توجہ سے بات کو سنے۔ دوسرا دین کی بات کا حق جو ہے وہ ماننا ہے، یعنی اس پر عمل کرنا ہے۔ تو آدمی عمل کی نیت سے بات کو سنے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو داد و دہیش کا نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے۔ اسی لیے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، فرمایا ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا۔ جب عمل کی نیت سے بات سنیں گے، ایک تو بات محفوظ ہو جائے گی، وہ ضائع نہیں ہوگی۔ دوسرا نفع اس کا یہ ہوگا کہ اللہ عمل کی توفیق دیں گے نیت کی وجہ سے، جی چاہے نہ چاہے، حالات سازگار ہو نہ سازگار ہو، ماحول مناسب ہو نامناسب ہو، ہر حال میں اللہ عمل کی توفیق دیں گے عمل کی نیت کی وجہ سے۔ اس لیے دین کی بات کا دوسرا حق جو ہے وہ عمل ہے۔ انصار مدینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عَلَىٰ نُبَايِعُكَ یا رسول اللہ کے رسول ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں، یعنی آپ کا ساتھ دیں گے تو ہمارے ذمہ کیا کیا کام ہوں گے وہ آپ بتائیں۔ اس میں آپ نے سب سے پہلی بات یہ فرمائی تُبَايِعُونِي عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنشَطِ وَالْمَكْرَهِ، فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے، جی چاہے تو اور نہ چاہے تو۔ سننے اور ماننے پر بیعت ہوئی ہے، اور ایمان والے کی شان ہے سمعنا وَأَطَعْنَا، بے ایمانوں کی شان ہے سمعنا وَعَصَيْنَا، سنا لیکن مانیں گے نہیں۔ اس لیے دین کی بات کا دوسرا حق جو ہے وہ ماننا ہے، اس لیے عمل کی نیت سے بات کو سننا۔ دین کی بات کا تیسرا حق جو ہے وہ تبلیغ ہے کہ اچھی طرح سن کر، سمجھ کر، اچھی طرح کرتے ہوئے اس کو آگے پہنچانا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، فرمایا میری طرف سے ایک بات بھی تمہارے پاس پہنچ جائے تو اس کو آگے پہنچا دو۔ آگے فرمایا رب مبلغ اوعى من سامع، فرمایا بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو بات پہنچائی، لیکن جس کو بات پہنچائی وہ ایسا ہمت والا نکلا کہ اس نے 1000 آدمیوں تک بات پہنچا دیا۔ تو ایک بھی پہنچانے والے کے حصے میں اور وہ 1000 بھی پہنچانے والے کے حصے میں، اس لیے کہ وہ ذریعہ بنا ہے بات کے آگے بڑھانے کا۔ اس لیے یہ نیت کرنا کہ دین کی بات کو آگے پہنچائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نضر اللہ وجہ امرئ سمع مقالتی، فرمایا اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اور خوش و خرم رکھے اور ہنستا بولتا رکھے اس کو دنیا میں جس نے میری بات کو سنا اور محفوظ کیا اور جیسا سنا تھا اس کو آگے پہنچا دیا۔ اس لیے دین کی بات کا تیسرا حق تبلیغ ہے، آگے پہنچانا۔ کہاں تک پہنچانا؟ پہنچانے میں پورے عالم کی اور ساری انسانیت کی نیت کرنا۔ ہر آدمی نیت کر سکتا ہے پورے عالم کی اور ساری انسانیت کی، پورے عالم میں پہنچائیں گے اور سارے انسانوں تک بات کو پہنچائیں گے۔ اب پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کے پہنچانے کا کیا راستہ؟ دنیا میں تو 700 کروڑ انسان ہیں اور کئی سو ملک ہے، ہزاروں شہر ہے، لاکھوں دیہات ہے، تو ایک آدمی ساری دنیا میں اور سارے انسانوں تک کیسے جا سکتا ہے؟ یہ پورے عالم تک اور انسانیت تک بات کے پہنچانے کا کیا راستہ؟ فرمایا پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک جا سکتے ہیں اور جتنوں تک جا سکتے ہیں خود جانا اپنی زندگی میں، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنوں تک نہیں جا سکے ان تک بات پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والے بہترین آدمی اور عملہ تیار کرنا۔ یہ محنت کا صحیح رخ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان پورا عالم ہے، ساری انسانیت ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے۔ آپ نے پورے عالم کو، ساری انسانیت کو اور قیامت تک کے زمانے کو سامنے رکھ کر آپ نے کام شروع فرمایا، لیکن آپ کو کام کا زمانہ جو دیا گیا وہ صرف 23 سال کا دیا گیا۔ نبوت کے بعد کا زمانہ 23 سال کا ہے۔ اتنی چھوٹے سے عرصے میں اتنا بڑا کام کرنا ہے، عالم ہے، ساری انسانیت اور قیامت تک کا زمانہ ہے۔ اب اس پورے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے بنفس نفیس انتھک محنت فرمائی۔ صحابہ فرماتے تھے کہ آپ کو راحت ہی نہیں تھی، آپ کے پاس کام ہی کام تھا، اور آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا لا راحت بعد اليوم، خدیجہ کام مل گیا ہے، اب اس کے بعد راحت کے دن چلے گئے، اب کام ہی کام ہے۔ اور آپ اپنے 23 سالہ دور نبوت میں آپ نے حجاز میں کام کیا، اور آپ کا لمبے میں لمبا سفر جو ہے وہ تبوک تک کا ہے، پورا عالم کام کے لیے باقی ہے۔ تو اس طریقے سے پورے عالم کے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے خود اپنے بنفس نفیس اپنے آپ کو تھکاتے ہوئے آپ نے 23 سال میں اپنا 1.25 لاکھ صحابہ کا عملہ تیار کیا۔ یہ کام کا صحیح رخ ہے، کام کو اچھی طرح سمجھنا، اچھی طرح کرنا اور اچھی طرح کرنے والے اپنی زندگی میں آدمی تیار کرنا، یہ محنت کا صحیح رخ ہے۔
منسوخ ہے. سوالات صحابہ آپ کے ہاتھوں تیار ہوئے. ان کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئینہ تھی. اسی لیے جب ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ کون لوگ ہیں صحابہ کی جماعت، فرمایا فرسان بالنہار و رہبان باللیل، بسام بالنہار و بکاء باللیل. فرمایا دن کے شہ سوار ہے، جن کو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہیں، اللہ کی کیا شان ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے خزانے ہیں، اللہ کے انعامات ہے، اللہ کی پکڑ ہے، یہ انسانوں کو سمجھاتے ہیں. اور فرمایا راتوں کے عبادت گزارے، جن کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں، اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں. آپ کا جو دن اور رات تھی وہ صحابہ میں منتقل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دن دعوت اور تعلیم کے لیے تھا. اللہ نے آپ کو معلم اور داعی بنا کر دنیا میں بھیجا تھا. تو آپ کے دن کا اکثر حصہ دعوت اور تعلیم کے تقاضوں پر خرچ ہوتا تھا، اور رات کا اکثر حصہ اللہ کے سامنے عبادت میں، کھڑے ہونے میں، مناجات میں اور اللہ کے سامنے آہوزاری میں خرچ ہوتا تھا. آتا ہے کتابوں میں کہ آپ کے سینے سے رونے کی ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی. یہ آپ کا دن ہے یا آپ کی رات ہے، اور یہی دونوں چیزیں آپ کے عملے میں منتقل ہوئی. اس لیے محنت کا رخ میرے دوستو یہ ہے کہ اچھی طرح اس کام کو کرتے ہوئے، پوری طرح کرتے ہوئے، اپنی زندگی میں کام کرنے والے آدمی تیار کر کے مرنا. آدمی بانجھ بن کر کے نہیں مرنا چاہیے. زندگی بھر تبلیغ میں رہا، ایک آدمی بھی نہیں بنا، یہ تبلیغی بانجھ پنا ہے. لیکن ایک آدمی اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو دیکھ لیتا ہے کہ ماشاءاللہ کام کو سنبھال لیا، اطمینان سے جی بھی جاتا ہے اور اطمینان سے مر بھی جاتا ہے. اور اگر بچے زندگی میں کام نہ سنبھالے تو اس کے لیے جینا بھی مشکل، اس کے لیے مرنا بھی مشکل. اس کے لیے اپنی زندگی میں اچھی طرح کام کو سمجھ کر، اچھی طرح کرتے ہوئے، اچھی طرح کرنے والی آدمی تیار کر کے اس دنیا سے جانا. ہر محلے میں، ہر مسجد میں، ہر حلقے میں، ہر پنج کوسے میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں اور عالم کے چپے چپے میں ایک معتد بھی عملہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو خوب اچھی طرح کام کو سمجھا ہوا ہو، خوب اچھی طرح کام کر رہا ہو اور خوب اچھی طرح آدمی بنا رہا ہو اور عملہ تیار کر رہا ہو، تاکہ اللہ کا یہ کام صدیوں تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا رہے اور اللہ تعالیٰ انسانیت کے لیے ہدایت کی راہوں کو ہموار فرما دے. دین کی بات کے 3 حق کون سے ہیں؟ مولانا عبدالرحمن صاحب کا بہت پیارا بیان. مزید ایسے بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.